بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کبھی شوبز میں آنے کا سوچا بھی نہ تھا۔ میں ایک اوسط درجے کے گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ والدین نیک اور دیندار تھے۔ انہوں نے ہماری پرورش بھی انہی خطوط پر کی تھی۔ ہم 4 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا، لہٰذا مجھے ملازمت کی تلاش میں گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا۔ ایک دن جب میں FSC کا آخری پرچہ دے کر گھر آئی تو بابا کے اس جہاں فانی سے کوچ کر جانے کی اطلاع آ گئی۔ وہ گھر سے سودا سلف لینے مارکیٹ گئے تھے کہ ایک بم دھماکے میں چل بسے۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ رہا۔ گھر کی گاڑی کھینچنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ ملازمت کی تلاش میں ماری ماری پھرنے لگی۔ جلد ہی معلوم ہو گیا بغیر سفارش ملازمت ملنا ممکن نہیں ہے۔ باری باری سب رشتہ داروں کے گھر گئی، ان سے ملازمت کے لیے کہا، لیکن کسی نے میری بات کو اہمیت نہ دی۔ سب یہی کہہ کر ٹال دیتے کہ درخواست دے جاؤ، کہیں جگہ نکلی تو ہم بتا دیں گے۔ کیا بتاؤں ان دنوں کے ذہنی کرب کا احوال۔ اسکولوں دفتروں میں ماری ماری پھرتی، ہر جگہ حالات بتاتی کہ میرے لیے نوکری کتنی ناگزیر ہے۔ کسی کان پر جوں تک نہ رنگتی، ہوتے ہوتے تھک کر چور ہو گئی۔ جب گھر میں ایک پیسہ نہ رہا تو نوبت فاقوں تک پہنچی۔ بہنوں کی تعلیم چھوٹ گئی، بجلی اور پانی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہماری زندگیوں کے ٹمٹماتے دیے آج کل میں بجھ جائیں گے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ نہا دھو کر نماز پڑھی اور جانماز پر بیٹھ کر اللہ کے حضور دامن پھیلا دیا۔ آج آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کل رات سے کچھ نہ کھایا تھا۔ 24 گھنٹے گزر چکے تھے، سوائے پانی کے ایک لقمہ منہ میں نہ گیا تھا۔ مجبور ہو کر اماں پڑوس میں ادھار مانگنے چلی گئیں۔ میں آج اتنی مایوس تھی کہ سوچا اب چاہے بھوکے مر جائیں، میں نوکری ڈھونڈنے نہ جاؤں گی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھی اماں واپس آئی ہیں۔ دیکھا تو دروازے پر رقیہ کھڑی تھی۔ وہ میری کلاس فیلو اور اسکول کے زمانے کی سہیلی تھی۔ اب ہمارے گھر دور دور تھے، لہٰذا آنا جانا کم ہو گیا تھا۔ رقیہ پہلے ہمارے محلے میں ہی رہا کرتی تھی۔ اس نے میری سوجی آنکھوں کی طرف دیکھا تو سمجھ گئی کہ میں روئی ہوں۔ وہ میری سرخ آنکھوں میں جھانک کر بولی، خیر تو ہے انم، کیا تمہاری شادی زبردستی کسی بڈھے سے کر رہے ہیں جو اتنی آرزودہ ہو؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ ابو کی وفات کو ابھی سال بھی نہیں ہوا ہے؟ یہ کہہ کر میں سسک پڑی۔ وہ سمجھ گئی مجھے اس وقت کسی غمگسار کی شدید ضرورت ہے۔ گلے سے لگا لیا، کافی دیر تسلی دیتی رہی، پھر احوال پوچھا تو میں نے کہا، حال نہ پوچھو، آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ مجھ جیسی خوددار کے منہ سے بے ساختہ حقیقت بیان ہو گئی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم نے پہلے تو کبھی ذکر نہیں کیا۔ ذکر کیا کرتی، ایسی باتیں بتانے کی نہیں ہوتی۔ آج تم نے پوچھا تو بتا دیا۔ میرے آنسو اپنے آنچل سے پہنچتے ہوئے بولی، کہیں ملازمت کی کوشش کی؟ ابا کے جانے کے بعد 11 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں گیا جو نوکری ڈھونڈنے نہ نکلی ہوں، لیکن اب ہمت ہار دی ہے۔ جتنے اشتہار نوکری کے کاٹ کر رکھے تھے چولہے میں ڈال دیے ہیں۔ بھلا FSC کو نوکری کہاں ملتی ہے؟ مایوس نہ ہو، میرے بھائی ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کام کرتے ہیں، کہہ رہے تھے ایک اشتہار کے لیے ماڈل لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ اگر تم کہو تو منور بھائی سے تمہارے لیے بات کروں۔ رقیہ، کیا تم ہمارے خاندان کو نہیں جانتی؟ کیسے دقیانوسی قسم کے ہیں؟ میرے چاچا، ماموں، امی ان کے خوف سے کب مجھے اشتہار میں آنے کی اجازت دیں گی؟ تو اس نے چڑھ کر کہا، تمہارے رشتہ دار چاچا ماما اچھی ملازمتوں پر ہیں نا، تو پھر ان سے کہو کہ تمہارے لیے کسی معقول نوکری کا بندوبست کر دیں۔ تو میں نے اسے بتایا کہ سب کے گھر جا چکی ہوں، سب سے کہہ چکی ہوں، جھوٹی تسلی دے کر ٹرخا دیتے ہیں۔ ابھی تک تو کسی نے کچھ نہیں کیا، تو وہ آئندہ بھی کچھ نہ کریں گے۔ یہ رشتہ دار بھی خوب ہوتے ہیں، ان کو باتیں بنانا آتی ہیں، یہ کسی خوش نصیب کے ہی کام آتے ہوں گے۔ تم باتیں بنانے والوں کی پرواہ نہ کرو، میرے گھر آؤ۔ تم منور بھائی کو تو جانتی ہو نا، وہ اپنی کمپنی میں تمہاری ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ کیا پتہ تمہاری ماڈلنگ نہ کرنی پڑے، کوئی اور اچھی ملازمت مل جائے۔ وہ مجھے اپنی منگنی کا بلاوا دینے آئی تھی اور میں رو کر اس کے گلے لگ گئی۔ تب وہ بیچاری اپنی خوشی کو بھول کر میری پریشانیاں جھولی میں بھر کر لوٹ گئی، لیکن وعدہ لے گئی ایک بار ضرور میں اس کے گھر آ کر منور بھائی سے ملوں گی۔ جاتے ہوئے میری چھوٹی بہن کو 500 روپے کا نوٹ بھی دے گئی، بہانے سے کہ اپنے لیے سالگرہ کا تحفہ لے لینا۔ اگلے دن میں ہمت کر کے رقیہ کے گھر چلی گئی۔ چھٹی کا دن تھا، منور بھائی گھر پر موجود تھے۔ رقیہ نے ان کو میرے حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ جیسے منتظر تھے، کہا، میرے ذمے ایک تعلیمی اشتہار ہے، اس میں ایک لڑکی کو چھوٹے بچوں کو پڑھاتے دکھانا ہے۔ تم اشتہار کے لیے موزوں ہو، اچھے پیسے ملیں گے۔ اپنی امی سے اجازت لے لو، یہ اشتہار میری نگرانی میں بنے گا، اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہوگی، مجھے سوچ کر بتا دینا۔
میں حالات سے ایسی پریشان تھی۔ کہا منور بھائی آپ میرے بھی بھائی ہیں، آپ کو اطمینان ہے تو مجھے منظور ہے، جب تک کوئی اچھی ملازمت نہیں ملتی ایک دو اشتہاروں میں آ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے گھر کی دال روٹی کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ گھر جا کر امی سے کہا کہ رقیہ کے بھائی کی کمپنی میں جاب مل گئی ہے، فی الحال وقتی ہے، بعد میں مستقل ہو جائے گی۔ امی اس گھرانے کو اچھی طرح جانتی تھیں، انہوں نے اعتراض نہ کیا، کیونکہ زندگی کی بنیادی ضروریات کی خاطر ہمارا گھریلو سامان بھی اب رفتہ رفتہ بک چکا تھا۔ ٹی وی پچھلے ماہ فروخت کیا تھا، سوچا گھر میں ٹی وی تو رہا نہیں، اماں کیسے اشتہار دیکھ پائیں گی جس میں ماڈلنگ کروں گی؟ کسی نے کہا بھی تو کہہ دوں گی کوئی اور ہوگی مجھ سے ملتی جلتی لڑکی۔ کچھ دن ریہرسل کے لیے جانا تھا، پھر اشتہار بن گیا اور ٹی وی پر چل بھی گیا۔ اماں کو پتہ نہ چلا، وہ خوش تھیں کہ رقیہ کے بھائی کے توسط سے مجھے ایک اچھی ملازمت مل گئی ہے۔ جب وہ اشتہار چلا تو ایک اور اشتہار کی بھی آفر مل گئی، پھر تو جیسے جیسے اشتہار چلنے لگے کام کا تانتا بننے لگا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب لڑکیاں کم ہی ماڈلنگ میں آتی تھیں اور اشتہارات میں لڑکیوں کو لانے کے لیے اشتہار بنانے والوں کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ شوبز کی دنیا کسی سے پوشیدہ رہنے والی چیز نہ تھی۔ جلد ہی شہرت کے ساتھ ساتھ سب کو علم ہو گیا کہ میں ان اشتہارات میں ماڈلنگ کی ہے۔ اب زیادہ معاوضے کی پیشکش کے ساتھ کچھ اور طرح کے اشتہارات میں کام کرنے کی آفر ہونے لگی، جس میں لباس میں جدت اور بالوں کا اسٹائل ماڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ فیشن کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا لازم تھا۔ ادھر میں کشمکش میں تھی، ادھر سادہ قسم کے اشتہارات میں آنے پر بھی لوگوں نے ہلہ بول دیا تھا۔ خاص طور پر ہمارے قریبی رشتہ دار اعتراض کرنے لگے کہ حافظ صاحب کی بیٹی یہ کس راہ پر چل نکلی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فن اور فنکارہ کا کوئی تصور نہ تھا۔ ماڈلنگ میں کام کرنے والی خواتین اور لڑکیوں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ نیوز کاسٹرز لڑکیوں کو بھی اداکارہ کہا جاتا تھا، خاص طور پر جس طبقے سے میرا تعلق تھا اور جس جگہ ہمارا گھر تھا وہاں ماڈلنگ ایک جرم تھا جو ہماری جیسی یتیم اور بے سہارا کے لیے ناقابل معافی تھا۔ پاس پڑوس کے لوگ بھی باتیں بنانے لگے کہ جوان لڑکی کیسے اوٹ پٹانگ کپڑے پہن کر ٹی وی پر آنے لگی ہے۔ آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو بیٹی کی اس آزاد خیالی پر خودکشی کر لیتا یا پھر اس کو شوٹ کر دیتا۔ میں نے اپنی خوشی سے ماڈلنگ کے پیشے کو نہیں اپنایا تھا۔ اچھی صورت اور موضوع قد کاٹ کی وجہ سے انہوں نے مجھے منتخب کیا اور میں نے یہ سوچ کر پہلا اشتہار قبول کیا تھا کہ آگے چل کر جب اچھی نوکری مل جائے گی تو یہ کام چھوڑ دوں گی۔ مجھے شوبز میں جانے کا شوق نہ تھا، خود نمائی کا بھی شوق بالکل نہ تھا۔ میری مجبوری یہ تھی کہ گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑا تھا، وہ لوگوں کو نظر نہیں آیا۔ جب میں نے اس دنیا میں پہلا قدم رکھا تو منور بھائی کی تسلی نے ہمت بندھائی، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ مجھے اس کام سے ڈر نہیں لگا تھا، تاہم اپنے ارد گرد کے ماحول اور سماج سے بغاوت کرنا دل گردے کا کام تھا۔ جو لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا تھا میں پریشانیوں کے مجدار میں پھنستی جا رہی تھی۔ جب اماں کو پتہ چلا تو وہ دنگ رہ گئیں۔ ایک روز پڑوس میں بیٹھی تھیں، ان کا ٹی وی کھلا تھا کہ وہ اشتہار چل گیا جس میں نے ماڈلنگ کی تھی۔ بس پھر کیا تھا، ان کے سارے گھر میں شور مچ گیا۔ وہ دیکھو انم کو، واہ بھائی واہ، تمہاری بیٹی نے تو بڑی اونچی اڑان بھری ہے۔ پڑوسن خالہ نے طنزیہ کہا، سنبھال کر رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹی وی سے فلموں میں نظر آنے لگے، محلے والے جینے نہ دیں گے تمہیں۔ اماں بیچاری پریشان گھر آ گئیں، بولیں تم کہاں کام کرنے جاتی ہو، تمہارے تو اشتہار چل رہے ہیں۔ بڑے بھائی صحیح کہہ رہے تھے کہ بیٹی نہیں سنبھلتی تو اس کی شادی کر دو آپا۔ تب بھی میں نادان نہ سمجھی، مگر آج اپنی آنکھوں سے تمہیں ایک جوتے کے اشتہار میں دیکھ لیا۔ جوتوں کی نمائش کر رہی تھی تم، اونچی ایڑی کی سینڈل پہن کر مٹک مٹک کر چل رہی تھی۔ تم کو ذرہ بھر بھی شرم نہ آئی؟ یہ کیسا کام ڈھونڈ لیا ہے تم نے اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ امی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہوں، تھوڑا سا کام ہے اور تنخواہ زیادہ ہے، میں صرف صاف ستھرے اشتہارات میں کام کرتی ہوں۔ آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، یہ کسی کے کام نہیں آتے مگر باتیں بنانے کے ماہر ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے رشتہ دار۔ آپ ہی بتائیے کبھی انہوں نے ہمارے برے وقت میں ایک کوڑی کی بھی مدد کی ہے؟ پھر ان کو کیا حق پہنچتا ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ اب کوئی چارہ نہ تھا، کام چھوڑ دیتی تو چولہا ٹھنڈا پڑ جاتا، چھوٹی بہنوں کی تعلیم بھی ادھوری رہ جاتی، تو اماں بھی چپ ہو گئیں۔ شروع میں تو محلے میں باتیں بنی، پھر وہ ہمارے گھر آنے اور طرح طرح کے سوالات کرنے لگے، اشتہار کیسے بناتے ہیں، ٹی وی میں کیسے آتے ہیں، کتنے پیسے ملتے ہیں، وہاں لوگ تنگ تو نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ مجھے دیکھتے ہی منہ بنا لیتی کہ وہ دیکھو آزاد خیال لڑکی اب اشتہاروں تک جا پہنچی ہے، غیر مردوں کے ساتھ آتی جاتی ہے، بے پردہ ہو گئی ہے، بے لحاظ کی
کہیں کی، میں ایسی باتوں کو ایک کان سے سنتی دوسرے سے اڑا دیتی، مگر امی بیچاری شرمندہ ہو کر رہ جاتی، ان کو دکھ ہوتا، آہ بھر کر کہتی اگر کچھ اور دن کوئی اور نوکری ڈھونڈتی تو مل ہی جاتی، کم از کم زمانے کی ایسی باتیں تو مجھے نہ سننی پڑتی۔ تو آزاد ہو گئی، اب تیری چھوٹی بہنوں کا کیا ہوگا، ان سے کون شادی کرے گا؟ چند دن کی پریشانی تھی، اب تو میں شکر ادا کرنے لگی تھی کہ چلو اچھا ہوا شوبز میں آ گئی، چھوٹی موٹی نوکری بھی مل جاتی تو کیا تنخواہ ملتی، کیسے بہنیں پڑھ پاتی، اتنی مہنگائی میں گزارا کیوں کر ہوتا، اور اب ٹی وی ڈراموں سے بھی آفرز آنے لگی تھیں، ہر جگہ جانی اور پہچانی جانے لگی، میرے بہت سے کام آسانی سے ہو جاتے تھے، بہنوں کے اسکول جاتی، ٹیچرز اور اساتذہ میرے گرد جمع ہو جاتے، طلبات آٹوگراف لینے دوڑتی، جہاں جاتی لوگ پہچان کر پذیرائی کرنے لگتے، میرے پاس آ کر طرح طرح کے سوالات کرنے لگتے، ٹی وی پروڈیوسر سے بھی واقفیت بڑھی، ڈراموں میں کام ملنے لگا، معاشی حالات اچھے ہوتے گئے، شوبز میں ایک حلقہ احباب بنا تو ان لوگوں نے میرے گھر بھی آنا جانا شروع کر دیا، ان میں خواتین کے ساتھ مرد حضرات بھی ہوتے تھے، وہ میرے ساتھی تھے، ہم ٹی وی پروگراموں میں حصہ لیتے اور دوستوں کی طرح ایک دوسرے کی خوشیوں اور دکھوں میں شریک ہوتے تھے۔ ہمارے محلے کے تقریباً تمام لوگ دقیانوسی قسم کے لوگ تھے، ان کو میرے گھر پر مردوں کا آنا جانا کھلتا تھا، جب بھی میرے ساتھ کام کرنے والے ساتھی آتے ان کا منہ بن جاتا، وہ لوگ گاڑیوں پر آتے، جب ان کی گاڑیاں میرے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی ہوتی محلے والوں کو تکلیف شروع ہو جاتی، وہ ناک بھون چڑھانے لگتے۔ جلد ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کے گھر غیر مرد آتے ہیں، یہ بہت نامناسب بات ہے، یہ لڑکی جانے کدھر جا رہی ہے، کمانے کیا لگ گئی ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ رشتہ داروں نے ان لوگوں سے رشتے ختم کر دیے ہیں، میں نے اپنے کام سے کام رکھا، اتنی مصروف رہتی تھی کہ محلے میں آنا جانا باقی نہ رہا، مجھے اب کسی سے کیا لینا دینا تھا، صف اول کی آرٹسٹوں میں جگہ بنانا چاہتی تھی، سوچا جو جیسا کہتا رہے، میری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ البتہ امی طرح سی ہو گئی تھیں، محلے والیوں نے میل جول بند کر دیا تھا کہ اس لڑکی کی ماڈل گرل بن گئی ہے۔ ایک روز محلے کے 2-3 شرفا مل کر آئے اور امی سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور آنے کا مقصد دریافت کیا، وہ بولے ہم کو اب آپ کے یہاں رہنے پر اعتراض ہے، کہیں اور مکان لے لیں تو بہتر ہے، آپ بیوہ خاتون ہیں اور بچیاں غیر شادی شدہ ہیں، وہ جوان ہیں، آپ کے گھر غیر لوگوں کا آنا جانا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ امی نے سمجھایا، بھائیوں میرے گھرانے کی شرافت پر بات نہ کریں، سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں مدت سے رہتے ہیں اور کیسے لوگ ہیں، میری بچی کی ملازمت مجبوری ہے، وہ اشتہار کی کمپنی میں کام کرتی ہے تو وہ لوگ کام کے سلسلے میں آتے جاتے ہیں، وہ بھی شریف لوگ ہیں، آپ خواہ کسی کو اچھا یا برا کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم کو کچھ وقت چاہیے، کوئی موضوع مکان کا سودا ہو گیا تو ہم بے شک یہ مکان بیچ کر چلے جائیں گے۔ بہن آپ کی بات صحیح ہے، آنا جانا کس گھر میں نہیں ہوتا، آپ کی بچی کا تعلق شوبز سے ہے تو شوبز سے متعلق لوگ تو آئیں گے ہی، ہم کو اعتراض اس وجہ سے ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور بچیاں جوان ہیں۔ امی جان کو اس روز بہت صدمہ ہوا، انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹی اب تمہارا کافی نام ہو چکا ہے، تم اپنے شعبے کو نہیں چھوڑ سکتی، لیکن یہ بات سوچو، آج انہوں نے طریقے سے بات کی ہے، کل کسی اور طرح پیش آئیں گے، میں ایک بیوہ عورت کیوں کر سارے محلے کا مقابلہ کر پاؤں گی، میں ان کی مخالفت مول نہیں لے سکتی، بہتر ہے کہ ہم یہ گھر فروخت کر کے کسی اور جگہ چلے جائیں۔ ان دنوں دل کی عجیب حالت تھی، میں کوئی جرم نہ کر کے بھی احساس جرم میں مبتلا کر دی گئی تھی، اب اگر کوئی رائٹر یا پروڈیوسر یا پھر ساتھی فنکار آ جاتا تو عجیب سے کرب میں مبتلا ہو جاتی، آنے والا بھی محسوس کرتا تھا۔ ایک دن جب کہ میں گھر سے باہر تھی، ایک ڈرامہ نویس آئے، انہوں نے امی کو پریشان دیکھ کر سوال کیا، آنٹی آپ کیوں پریشان ہیں؟ امی نے ان کو ساری بات بتا کر کہا، بیٹا یہ مکان بھگوا دیں، کسی اور جگہ گھر خرید لیں گے۔ وہ بولے، آنٹی یہ سستا جائے گا اور دوسرا مکان مہنگا ملے گا، یا پھر کسی دور کی جگہ پر آپ کی بچیوں کے ساتھ رہنا دشوار ہوگا، بہرحال میں آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان کا نام عابد تھا۔ میں کافی دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ عابد مجھ میں غیر معمولی دلچسپی لے رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ جان کر جب وہ دوبارہ آئے تو امی سے میرے رشتے کی بات کی اور یوں میری شادی عابد سے ہو گئی۔ انہوں نے ہمیں بہت سہارا دیا، میرے خاندان کو سپورٹ کیا، میری چھوٹی بہنوں کی شادیاں بھی اچھے گھروں میں کر دیں۔ میری امی کی زندگی میں ایک بیٹے کی جو کمی تھی وہ عابد نے داماد بن کر پوری کر دی۔ مجھے صف اول کی فنکارہ کا درجہ بھی انہی کی کاوشوں سے ملا۔ آج امی حیات نہیں ہیں، بہنیں اپنے گھروں میں شاد و آباد ہیں،
میں نے بھی کافی عرصہ ہوا ٹی وی اور شوبز کی دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ ہماری اپنی ڈرامہ پروڈکشن کمپنی ہے اور میں عابد کے ہمراہ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہوں۔ سچ شکر کہ میں پہلے بھی نیک نام تھی، آج بھی نیک نام ہوں۔ انسان کو اپنے حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دکھ کے بعد سکھ ضرور دیتا ہے، بشرطیکہ انسان ثابت قدم رہے۔